لاہور سمیت پنجاب میں پری مونسون بارشوں کا ایک دھواں اسپیل جو ہے اس کا آغاز تو ہو چکا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ لاہور ہو، سیالکوٹ ہو، شیخوپورہ ہو، بہت سارے ایسے شہر ہیں جہاں سے خبریں آئیں کہ وہاں پر جل تھل ایک ہو گیا۔ اسی طرح کے پی کی بات کر لیتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھی بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا، اور کے پی کی کیا ہی بات ہے، لوگ تو وہاں پر ناردرن ایریاز میں ہم دیکھتے ہیں جاتے ہیں گلیات ایسی جگہوں پہ، خاص طور پہ جون جولائی میں، تاکہ بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں تو بچوں کی چھٹیاں کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی انجوائے کر لیں، لیکن ویدر تھوڑی سی گڑبڑ یہاں پر کر دیتا ہے۔ تو بارش ہوئی ہے، اسی طریقے سے اور بھی علاقے ہیں، سو یہ صورتحال ہے جی اشفاق۔ چلیں جی، اچھا اب یہ ہے کہ میں اوور آل تمام تر صورتحال کی بات کر رہا ہوں اگر تو جس طریقے سے ملک کے مختلف شہروں میں خاص طور پر پنجاب میں بارش ریکارڈ کی گئی۔ اچھا جس طریقے سے نالوں کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا تھا، گجر نالہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا یہاں پر نالہ ہے اور وہ سب سے زیادہ اٹا رہتا ہے، اور اس کے اندر نہ صرف یہ کہ پہلے ڈمپنگ پوائنٹس ہوتا تھا کچرے کا، یعنی کہ جو یہاں سے اٹھاتے بھی تھے ڈمپرز کچرا، وہ بھی لا کے یہیں پر ڈمپ کر دیا کرتے تھے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ مقامی آبادی جو ہے اس نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور 650 کے قریب چھوٹے بڑے نالے ہیں شہر کراچی میں جو اکثر بارش کے ٹائم پہ آپ کو بند ملتے ہیں، کیونکہ ویدر فورکاسٹ پر کسی کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ اچھا اوور آل جب ہم بات کرتے ہیں بجلی کی تاریں گرنے کے واقعات یا اس سے متعلق، تو اس میں ایک چیز تھوڑی سی کلیئرٹی یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ محکمہ بجلی نے یعنی کہ کے الیکٹرک نے پچھلے کچھ عرصے میں کچھ ایسے ارینجمنٹس کیے کہ یہ حادثات نہیں ہوئے۔ اب اس دفعہ دیکھنا ہے کہ ان کے ارینجمنٹس کیا ہیں، کہ کیونکہ ظاہر ہے کہا گیا کہ کوئی بھی اس حوالے سے اس سے پہلے بھی کنسرن کہا گیا تھا، تو اس کی ہم یہ دیکھیں گے کہ مقدمہ اسی محکمے کے خلاف ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو سندھ گورنمنٹ کے جو وزراء ہیں ان کی جانب سے کہا گیا تھا۔ کراچی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہیٹ ویو کی جب ہم بات کر رہے ہیں، پچھلے دنوں کافی زیادہ اموات ہوئی ہیٹ ویو سے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مزید 5 افراد اس سے دم توڑ گئے ہیں، تو یہ صورتحال رہی ہے۔ اچھا اب ایکسٹریملی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہاٹ ویدر کا پورا ایک یہ خطہ اس کی لپیٹ میں رہا، بھارت کا بھی ذکر کیا گیا، تو یہ تمام تر معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو بلوچستان ہو گیا، سندھ ہو گیا، مختلف شہروں میں ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی گرمی ہے، اور نوکنڈی کی بات کر لیں، سبی، اچھا سبی ہمیشہ سے گرم ترین علاقہ رہا ہے، یہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ بتایا گیا، جبکہ جیکب آباد 46۔ اب آپ سوچیں وہاں پر 46 ہوگا تو آئی ڈونٹ نو فیلز لائک کیا ہوگا۔ دادو 45، نواب شاہ 44، سکھر میں 43 رہا، اور محکمہ موسمیات یہ بتا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے سے سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے بیشتر علاقوں میں مونسون سیزن کا پہلا اسپیل شروع ہونے کا امکان ہے۔ سو یہ اوور آل ملک بھر کی صورتحال ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو گرم ترین دن تو ظاہر ہے کہ رہا ہوگا، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ دنیا بھر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو امپیکٹ ہے یہ کوئی مقامی فنامنا نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں بھی صورتحال اسی طرز کی ہے کہ وہاں پر بھی موسم ظاہر ہے کہ حدت کے اثرات اور یہ جو گلوبل وارمنگ اور یہ سارا سلسلہ ہے اس کا امپیکٹ ہم پوری دنیا پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ صورتحال ہر طرف ایک ہی سی ہے، صدر ایک ہی سی ہے، اور ظاہر ہے یو اے کی بات، اچھا یو اے میں بڑا دلچسپ صورتحال یوں رہی پچھلے دنوں، جس طرح سے بارشیں ہوئی تھیں وہ ہم نے دیکھا تھا کیسے ہوئی تھی، اس کو بھی جوڑا گیا تھا کہ جو اب آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی صداقت ہے کہ جو مصنوعی بارشیں کروائی گئیں اس سے جی کافی زیادہ ڈسٹربنس ہوئی، اس کے بعد جو ایک کلاؤڈ برسٹ ہوا وہ سب کے سامنے تھا۔ تو اب ماحولیاتی تحقیق کا جو عالمی ادارہ ہے کلائمیٹ سینٹرل کے مطابق جون کے وسط میں 9 سے زیادہ دنوں میں انتہائی بلند درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، یعنی کہ سوچیں 9 سے زیادہ دنوں، یعنی کہ 9 دن ایسے گزرے ہیں جون میں جن میں انتہائی درجہ حرارت رہا ہے، اور رواں موسم گرما میں دنیا بھر میں ہیٹ ویوز غیر فطری آفات کے طور پر شمار کی گئی ہے۔ تو لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ برطانیہ جیسے ملک میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہی انہوں نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا تھا، بیکاز وہ ایک ہفتے تک رہی تھی، ان کے لیے زیادہ۔ ہمارے یہاں لوگ اس پر اے سی چلاتے ہیں 24 اور 26 بجلی بچانے کے لیے، لیکن بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ بیسیکلی کاربن کا اخراج، کاربن ایمیشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور دنیا بھر میں ویسے اس پر کام بھی کافی ہوتا ہے جو ترقی یافتہ ملک ہیں کہ وہ کاربن امپرنٹ اور کاربن ایمیشنز کو کم کرنے کے لیے آپ کو مختلف اقدامات پر یعنی کہ الیکٹرک وہیکلز یوز کریں، سائیکلنگ کریں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ اس سے جو ترقی پذیر ملک ہیں وہاں پر اتنے اس حوالے سے ارینجمنٹس نہیں ہیں۔ اچھا بھارت میں اب تک کی سب سے طویل ہیٹ ویو ریکارڈ کی گئی ہے، اور سائنسدانوں نے یہ خبردار بھی کیا ہے کہ اگر روایتی ایندھن کا استعمال موجودہ شرح سے
تو گرمی کی شدید ترین لہر میں اضافہ ہو سکتا ہے. اچھا، آپ نے سائیکلنگ کا ذکر کیا. سائیکلنگ بڑا زبردست ایک آلٹرنیٹو ہے، لیکن ہمارے ہاں جس طرح کا ویدر ہے اس میں سائیکلنگ بھی بڑا عذاب لوگوں کے لیے بن سکتا ہے. سڑکیں ظاہر ہے، اور پھر ایک یہاں پر جو ایک سنیچنگ والا ایشو ہے وہ بھی ہے. یہاں پہ صرف سنیچنگ نہیں ہوتی ہے، اس میں آپ کی جان لے لیتے ہیں، تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. اور دوسرے جو پبلک ٹرانسپورٹ کی جتنی سہولت ہوگی اتنا لوگوں کے لیے ادھر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا آسان ہوگا. اس پہ بھروسہ آپ انٹرنیشنلی آپ جا کے دیکھیں، آپ ٹرکی میں دیکھیں، کسی اور کنٹری میں، دبئی میں جا کے دیکھیں، یو کے میں دیکھیں، ان کا جو ایک پورا سسٹم ہے. آئی ڈونٹ نو ہم وہاں کب تک پہنچیں گے. آپ وہاں پر نہ بھی جائیں، آپ اسلام آباد میں جا کے دیکھ لیں، وہاں پر لوگ میٹرو یوز کرتے ہیں، آپ لاہور میں یوز کرتے ہیں.